السلام علیکم ناظرین، علی اردو وائس چینل پر آپ کو خوش آمدید۔ ملک صفدر حیات کے جرم و سزا پر مبنی سرگزشت پادشاہ جرم پہلا حصہ ہے۔ چودھری منصب علی کے گھر میں قہر مچا ہوا تھا۔ اس کے نوجوان بیٹے نیاز علی کو کسی نے سوتے میں قتل کر دیا تھا۔ میں صبح کے 7 بجے موقع واردات پر پہنچا اور ضابطے کی کارروائی شروع کر دی۔ موقع پر موجود ایک حوالدار نے مجھے بتایا کہ وہ واردات کی اطلاع ملتے ہی موقع واردات پر پہنچ گیا تھا۔ اس نے ابھی تک کسی چیز کو ادھر ادھر نہیں کیا۔ مقتول اپنے بستر پر خون میں لت پت پڑا ہوا تھا۔ بستر برآمدے میں بچھا ہوا تھا۔ مارچ کا مہینہ ہونے کے باعث موسم زیادہ گرم نہیں تھا۔ برآمدے میں دوسری چارپائی بھی پڑی ہوئی تھی اور اس پر بستر بھی بچھا ہوا تھا۔ پاؤں کی طرف ایک خیز طے کیے ہوئے رکھا تھا اور چادر پر شکن نہیں تھی، جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ اس پر کوئی نہیں سویا۔ مقتول کے جسم پر تیز آلہ کے ساتھ درجنوں نشانات تھے، گویا کہ قاتل نے قتل کے پختہ ارادے سے وار کیے تھے۔ اتنے زیادہ وار کئی باتوں کی نشاندہی کرتے تھے۔ پہلی کہ قتل کے پیچھے سخت نفرت کار فارمہ تھی۔ دوم، مقتول نے قاتل کو پہچان لیا تھا اور قاتل گھبراہٹ میں وار پر وار کرتا گیا، یعنی مقتول کا بچ جانا قاتل کے حق میں موت کا پیغام ثابت ہو سکتا تھا۔ سوم، یہ کہ قاتل بزدل اور کمزور تھا۔ چند وار کرنے کے بعد اسے اپنے دشمن کی موت کا یقین نہیں آیا۔ خون کے دبے چارپائی کے نیچے بھی نظر آ رہے تھے۔ 2 باتیں خاص طور پر قابل توجہ تھی کہ گھر کے دیگر افراد قریبی کمرے میں سوئے ہوئے تھے۔ انہوں نے مقتول کی چیخیں کیوں نہیں سنی؟ دوسری بات کہ مقتول خاصا صحت مند شخص تھا، اس نے مزاحمت کیوں نہیں کی؟ اگر وہ مزاحمت کرتا تو اس کی لاش کم سے کم چارپائی پر پڑی ہوئی نہ پائی جاتی۔ حملہ آور غالباً 2 تھے، ایک نے مقتول کو پکڑ رکھا تھا اور دوسرا وار کرتا رہا۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ قاتل نے پہلا وار دل پر کیا ہو اور وہی کارگر ثابت ہوا ہو۔ تاہم سب سے پہلے یہ اندازہ لگانا تھا کہ قاتل باہر سے آیا تھا یا گھر کا آدمی تھا۔ میں نے لاش پر چادر ڈال دی اور مقتول کے باپ چودھری منصب علی سے پوچھا، قاتل کے بارے میں سب سے پہلے کس کو پتہ چلا؟ میری بیوی صابرہ کو۔ سب سے پہلے وہی اٹھتی ہے۔ لاش کو دیکھ کر اس نے چیخ ماری تو سارے گھر کی آنکھ کھل گئی۔ میں نے اسی وقت 2 آدمی تھانے دوڑائے اور لاش کو چادر سے ڈھانپ دیا۔ میں نے چودھری منصب سے پوچھا، آپ نے باہر کے دروازے چیک کیے تھے؟ اس کا جواب اس کے بیٹے صفدر علی نے دیا۔ سین کے دروازے کی کنڈی کھلی ہوئی تھی جناب۔ صفدر 30-32 سال کا ایک خوش نوجوان تھا۔ صفدر کے چہرے پر اچانک غصہ نظر آنے لگا۔ یہ تو اندر کا ہی معاملہ لگتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 7 والی چارپائی پر سونے والے بندے کو کچھ پتہ ہی نہ چلے؟ میں بھرجائی سے خود پتہ کرتا ہوں۔ جوان ٹھہر جاؤ ذرا، میں نے اسے روکا۔ تھانے دار بننے کی کوشش نہ کرو ورنہ معاملہ خراب ہو جائے گا۔ مجھے بات سمجھ لینے دو۔ کیا سمینہ اس چارپائی پر سوئی ہوئی تھی؟ ہاں جی، روز ادھر ہی سوتی ہے، صابرہ بی بی نے جواب دیا۔ صدمے کی وجہ سے مجھے اس بات کا خیال ہی نہیں آیا اور اس نے بھی کچھ نہیں بتایا۔ میں نے صابرہ بی بی کو بیٹھک میں لے گیا اور کہا، ذرا تسلی سے بات بتائیں۔ جب آپ نے بیٹی کی لاش دیکھی تو کیا اس وقت وہ اپنے بستر پر موجود تھی؟ صابرہ بی بی نے سوچنے کے بعد جواب دیا، میں مر جاواں، اس کا بستر تو خالی تھا۔ اگر وہ پہلے اٹھ گئی ہوتی تو اسے نے ہمیں کچھ بتایا کیوں نہیں؟ کیا آپ کی بہو کا اپنے شوہر سے کوئی جھگڑا ہوا تھا؟ ہاں، کئی دنوں سے جھگڑا چل رہا تھا۔ اور جھگڑے کی وجہ کیا تھی؟ وجہ کیا ہونی تھی؟ چھوٹے لوگوں کو منہ لگا کر غلطی کی ہے۔ اس زیادہ غلطی میرے خامد کی تھی۔ میں نے اس کو منع بھی کیا تھا کہ وٹے سٹے کی شادی نہ کرے، لیکن وہ نہیں مانا۔ اس نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ اس کے بڑے بیٹے یعنی نیاز کی شادی بعض وجوہات کی بنا پر دیر ہو گئی تھی اور زیادہ عمر ہونے کی وجہ سے مناسب رشتہ نہیں مل رہا تھا، لہٰذا انہوں نے اپنے سے کم حیثیت والے خاندان میں وٹے سٹے کی شادی کر دی۔ اس کم حیثیت خاندان کے سربراہ کا نام صوفی عبداللہ تھا۔ یہ شخص بقول صابرہ بی بی کے بہت چھوٹا ذمہ دار تھا۔ منصب علی نے اپنی بیٹی کو صوفیہ کے بیٹے رفیق سے بیاہ دیا اور اس کی بیٹی سمینہ کو اپنی بہو بنا لیا۔ رفیق نے میری بیٹی کی زندگی عذاب بنا رکھی تھی، صابرہ بی بی بات جاری رکھتے ہوئے بولی۔ ایک تو ان کے گھر میں تنگی تھی، دوسرا عشرت کی ساس بہت فضول عورت تھی، ہر وقت بیٹے کے کان بھرتی رہتی تھی اور بیٹا بھی مان کا ایسا لاڈلا تھا کہ بیوی کو کچھ سمجھتا ہی نہیں تھا، ذرا سی بات پر بیوی کو ڈانٹنا اور مارنا شروع کر دیتا تھا۔ اس کی یہ بات قابل یقین نہیں لگتی تھی۔
ایک تو وہ لوگ اونچی حیثیت کے مالک اور دوسرا رفیق کی بہن ان کے گھر میں تھی، وہ اسے یعنی سمینہ کو زیادہ تنگ کر سکتے تھے۔ میں نے پوچھا، آپ لوگ رفیق کی بہن سمینہ سے کیسا سلوک کرتے تھے؟ کیا اپنی بیٹی پر ہونے والی زیادتی کا بدلہ نہیں لیا انہوں نے؟ ہم اعلیٰ ذات کے خاندانی لوگ ہیں، اس نے فخر سے کہا۔ میرا بیٹا سمینہ کو پھولوں کی طرح رکھتا تھا، لیکن وہ ذرا سی بات پر اس سے لڑنا شروع کر دیتی۔ 2 روز پہلے بھی دونوں میں جھگڑا ہوا تھا۔ سمینہ میکے جانے کی ضد کر رہی تھی، لیکن نیاز اجازت نہیں دے رہا تھا۔ گھر میں 100 مجبوریاں ہوتی ہیں، انسان شادی اس لیے نہیں کرتا کہ بیوی ہر وقت میکے میں ہی بیٹھی رہے۔ کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نیاز کو سمینہ نے قتل کیا ہے؟ یہ پتہ کرنا تو آپ کا کام ہے، ایسی عورتوں کا کیا بھروسہ ہے؟ ہو سکتا ہے اس نے اپنی کسی یار سے یہ کام کروایا ہو۔ اس عورت نے بلا تعمل اپنی بہو پر الزام لگا دیا۔ میں نے پوچھا، آپ اس کے کتنے یاروں کو جانتی ہیں؟ یہ معلوم کرنا بھی آپ کا کام ہے تھاندار صاحب، آپ وہ بتائیں جو آپ کو معلوم ہے۔ اگر آپ کو اپنی بہو سمینہ پر شک ہے تو اس شک کی کو وجہ بتائیں۔ شک ہم نے ظاہر کر دیا ہے، وجہ آپ معلوم کریں۔ سمینہ کو 2-4 دن تھانے میں رکھے، سب کچھ دے گی۔ میں نے ضروری باتیں نوٹ کر کے اسے باہر بھیج دیا اور چوری کو اندر بلا کر کہا، چوری صاحب، آپ نے کہا تھا کہ قاتل باہر سے آیا کرتے ہیں، مگر آپ کی بیوی کا خیال ہے کہ قاتل اندر کا کوئی آدمی ہے۔ اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ملک صاحب، میرا تو دماغ ہی نہیں کام کر رہا، سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ ابھی سمینہ سے بات کر رہا تھا مگر وہ کوئی جواب دے ہی نہیں رہی، بس روئی چلی جا رہی ہے۔ میری بیٹی کو بھی اس پر شک ہے۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ وہ سمینہ سے اگلوانے کی کوشش کرے۔ میں نے اٹھتے ہوئے کہا، یہ کام آپ کے بس کا نہیں، تفتیش کرنا ہمارا کام ہے۔ اپنی بہو کو یہاں بلائیں۔ اس نے برآمدے میں جا کر اپنی بیوی کو آواز دی اور کہا، سمینہ کو بیٹھک میں بھیج دیں۔ چند ساعت کے بعد صابرہ بی بی سمینہ کو لیے بیٹھک میں داخل ہوئی۔ اس نے سمینہ کا بازو پکڑ رکھا تھا اور یوں معلوم ہوتا کہ سمینہ کی مرضی کے خلاف اسے کھینچ کر لایا جا رہا ہے۔ دوسری طرف ایک نوجوان لڑکی نے سمینہ کو پکڑ رکھا تھا۔ وہ بھاری جسم اور موٹے نقوش والی ایک بد مزاج سی لڑکی معلوم ہوتی تھی۔ اس کی تنگ پیشانی تھی اور تیور چڑھی ہوئی تھی۔ اس کے مقابلے میں سمینہ ایک حسین اور دبلی پتلی لڑکی تھی۔ اس کی رنگت سرخ اور سفید، عمر 18-19 سال کے لگ بھگ تھی۔ اس کے گھنے سیاہ بال کھلے ہوئے تھے، اس کی آنکھوں سے آنسو روا تھے اور غم سے نڈال ہو رہی تھی۔ تھندار، اس کے رونے دھونے پر نہ جائیں، یہ مکر کر رہی ہے، اس کو ذرا دبکا شبکا لگائیں، 1 منٹ میں سب کچھ اگل دے گی۔ بی بی، آپ مجھے طریقے نہ سمجھائیں، مجھے سارے طریقے آتے ہیں، مجھے اپنے طریقے سے کام کرنے دیں اور اس کو چھوڑ دیں، یہ کہیں نہیں جا سکتی۔ دونوں عورتوں نے لڑکی کو چھوڑ دیا، وہ وہیں پر بیٹھ گئی اور گھٹنوں میں سر دے کر رونے لگی۔ میں نے چوری سے کہا، فی الحال اسے کسی الگ کمرے میں بٹھا دے اور گھر میں سب کو یہ بتا دے کہ کوئی شخص اس کے ساتھ سوال جواب نہ کرے۔ یہ اچھی زبردستی ہے، صابرہ نے غصے سے کہا۔ میرا پتر قتل ہو گیا اور ہم سوال جواب بھی نہ کریں؟ قانون یہی کہتا ہے چودرانی۔ میں نے کہا، جرم کی تفتیش کرنا پولیس کا کام ہے، اگر آپ کو کچھ معلوم ہے تو آپ مجھے بتا دیں۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی کمرے سے باہر چلی گئی۔ چودھری نے میری ہدایت کے مطابق سمینہ کو الگ کمرے میں بٹھا دیا۔ میں نے دوبارہ سوالات کا سلسلہ شروع کیا۔ چودھری صاحب، آپ نے اپنی بیوی کی بات سن لی، اب آپ اپنی بات کریں۔ کیا آپ کو بھی اپنی بہو پر شک ہے؟ شک والی بات تو ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ قتل ہو جائے اور ساتھ والے بستر پر سونے والے کو خبر تک نہ ہو، جاگنے کے بعد بھی پتہ نہ چلے؟ کیا آپ کو یقین ہے کہ سمینہ گزشتہ رات برآمدے میں سوئی تھی؟ ہر روز ہی برآمدے میں سوتی ہے، روزانہ کی بات نہیں کریں، کل رات کی بات بتائیں۔ میں نے تو نہیں دیکھا، مگر سب کہتے ہیں کہ گزشتہ رات برآمدے میں سوئی تھی۔ اس بات کو چھوڑے، اسے میں چیک کر لوں گا۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ کی بہو کا اپنے شوہر سے کوئی تنازع چل رہا تھا؟ تنازع تو کوئی خاص نہیں تھا، 2-4 روز پہلے دونوں میں کوئی جھگڑا ہوا تھا۔ سمینہ میکے جانا چاہتی تھی، نیاز نے اسے اجازت دے بھی دی تھی، لیکن شام کو سمینہ نے میکے جانے سے انکار کر دیا۔ اس پر نیاز کو بڑا غصہ آیا اور دونوں میں تکرار ہو گئی۔ کیا آپ کے خیال میں اتنی بات پر کوئی عورت اپنے شوہر کو قتل کر سکتی ہے؟ اگر یہ آپ بات کسی اور موقع پر پوچھتے تو میں انکار میں جواب دیتا، لیکن میری بیٹی کی لاش باہر پڑی ہوئی ہے، میں کیسے اپنی بہو کو باغی قرار دے سکتا ہوں؟ چوری صاحب، بندے کے 100 سجن ہوں تو 2-4 دشمن بھی ہوتے ہیں۔ آپ کسی اور دشمن کے بارے میں بھی سوچیں۔ میں ضرور سوچوں گا، لیکن ایک بات اور بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ شادی نہ نیاز علی کی پسند سے ہوئی تھی، نہ سمینہ کو کہیں دیکھ لیا تھا اور ضد کی شادی کی تھی۔ سمینہ نیاز علی سے عمر میں آدھی ہے، یہ شادی پر راضی نہیں تھی، اس نے کہیں اور آنکھیں لڑا رکھی تھی۔ نیاز علی نے سمینہ کے بھائی رفیق سے بات کی اور رفیق نے بہن کو سمجھا بچا کر شادی کے لیے راضی کر لیا۔
میں نے کہا اور رفیق اس لیے راضی ہو گیا کہ آپ نے اس سے اپنی بیٹی دینے کا وعدہ کر لیا تھا؟ یہ بات بعد میں ہوئی تھی اور یہ الگ معاملہ ہے۔ سمینہ اگر خود نیاز علی کو قتل نہیں کیا تو کسی سے مروایا ہے۔ آپ اس لڑکی کی شکل و صورت پر نہ جائیں، ایسی خوبصورت لڑکیاں اندر سے بہت خطرناک ہوتی ہیں۔ سمینہ نے میرے بیٹے کو کبھی اپنا خاوند تسلیم ہی نہیں کیا۔ یہ شروع سے ہی موقع کی طاق میں تھی۔ اس کی بات میں خاصا وزن تھا۔ اب دیکھنے والی بات یہ تھی کہ اس الزام میں کہاں تک حقیقت تھی اور وہ کون تھا جسے سمینہ نے آنکھ لڑا رکھی تھی۔ میں نے پوچھا، چوری، کیا آپ اس نوجوان کا نام بتا سکتے ہیں جس سے سمینہ نے آنکھ لڑا رکھی تھی؟ میں اپنے بیٹے سے پوچھ کر بتاتا ہوں، اس نے کہا۔ پھر صفدر علی کو اندر بلایا اور اسے سمینہ کے مبینہ آشنا کا نام پوچھا۔ وہ لاہور کا بیٹا چھیما نہیں ہے؟ صفدر نے جواب دیا۔ اس کے ساتھ تھا اس کا چکر۔ صحیح نام کیا ہے اس کا؟ نام تو سلیم ہے مگر سب چھیما لوہار کہتے ہیں۔ میں نے سلیم اور چھیما لوہار کا پتہ نوٹ کیا، پھر پوچھا، گھر میں اس وقت کتنے افراد ہیں؟ گھر میں اس وقت بچوں کے علاوہ 6 افراد ہیں۔ 4 سے تو آپ مل چکے ہیں، ان کے علاوہ میری چھوٹی بہو اور بیٹا ہے۔ 2 ملازم ان کے علاوہ ہیں۔ ملازموں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ہمارے ملازم ایسا نہیں ہے، پھر بھی میں ملازموں سے بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں، لیکن آپ چھوٹی بہو اور بیٹی کو بلائیں۔ صفدر علی اندر جا کر دونوں کو بلا لایا۔ بیٹی وہی تھی جو تھوڑی دیر پہلے اپنی ماں کے ہمراہ سمینہ کو پکڑ کر بیٹھک میں لائی تھی۔ اس کا نام عشرت تھا۔ میں نے پوچھا، کیا تم رفیق کی بیوی ہو؟ اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ یہاں آئے ہوئے کتنے دن ہوئے؟ 4 دن۔ کیا تم راضی خوشی یہاں آئی ہو؟ اس نے برا سا منہ بنا کر کہا، کبھی کوئی عورت راضی خوشی بھی خامند کا گھر چھوڑ دیتی ہے؟ میں نے اندازہ لگایا کہ وہ زبان کی تیز اور قدر احمق ہے۔ یہ تو تم سچ کہتی ہو، میں نے اس کی تائید کی۔ پھر پوچھا، خامند سے جھگڑا کس بات پر ہوا؟ فساد کی جڑ میری سانس ہے۔ رفیق اس کے اشاروں پر چلتا ہے۔ وہ خود تو ہر وقت بستر پر پڑی رہتی ہے اور چلتی ہے کہ میں سارا دن اس کی گندی کپڑے دھوتی رہوں، ہانڈی روٹو کروں، برتن دھوؤں اور صفائی کروں۔ کیا کروں، انسان ہوں، کوئی حیوان تو نہیں۔ اس پھاپا کٹنی کو بھی کچھ کرنا چاہیے یا نہیں؟ انسان کو انصاف کی بات کرنی چاہیے۔ اس دن میں نے کھانے کے بعد اپنی ساس کو برتن دھونے کے لیے کہہ دیا۔ بس اتنی سی بات پر رفیق نے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ کہنے لگا، میری ہوتی کون اس کی ماں کو کام کا کہنے والی؟ وہاں ماں اس کی بھی بک بک کرنے لگی۔ میں نے کہا، مجھے سے اتنا بڑا ٹبر نہیں سنبھالا جاتا، ماں کا بہت خیال تو نوکر رکھ لو۔ میں نے پوچھا، گھر میں نوکر کوئی نہیں تھا؟ ہوں نوکر، اس نے نخست سے کہا۔ ہانڈی کونڈی چاٹ کر گزارا کرنے والے کیا خاک نوکر رکھیں گے؟ زمینوں کی ساری کمائی تو وہ جوئے میں ہار جاتا ہے۔ تمہارا مطلب ہے رفیق جوا کھیلتا ہے؟ جوا بھی کھیلتا ہے اور کبھی کبھی نشہ بھی کرتا ہے۔ نیاز بھائی کی اس سے وہیں پر دوستی ہوئی تھی۔ وہ بے خیالی میں ایسی بات کر گئی تھی جو شاید ویسے نہ بتاتی، یعنی کہ اس کا مقتول بھائی بھی جوا کھیلتا تھا۔ میں نے پوچھا، کیا تمہارے جھگڑے کا اثر تمہاری بھرجائی پر پڑا تھا؟ نہیں جی، میرا بھائی بہت شریف آدمی ہے، وہ سمینہ کو بہت خوش رکھتا تھا۔ اب یہی دیکھ لیں، میں 4-5 روز سے یہاں پڑی ہوں۔ اگر نیاز بھائی غیرت، میرا مطلب ہے ایسا ویسا آدمی ہوتا تو اس روز سمینہ کو نکال باہر کرتا۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، وٹے سٹے کی شادی میں یہی سب کچھ ہوتا ہے۔ تمہارے خیال میں نیاز علی کے قتل میں کس کا ہاتھ ہے؟ سمینہ کا، اور کس کا؟ میں اس کی بھابھی کی طرف متوجہ ہوا۔ کہنے کو وہ چھوٹی بھابھی تھی لیکن عمر میں سمینہ سے 5-6 سال بڑی لگتی تھی۔ اس کا نام صادقہ تھا۔ وہ کھلتے ہوئے رنگ کی ایک خود شکل عورت تھی، مگر سمینہ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھی۔ میری سوال کے جواب میں اس نے کہا کہ وہ شور سن کر اٹھ گئی تھی اور اس سے زیادہ اسے کچھ معلوم نہیں۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ عشرت کے سامنے کھل کر بات کرتے ہوئے گھبرا رہی تھی۔ بس میں نے عشرت کو واپس بھیج دیا اور اس سے پوچھا، سمینہ گزشتہ رات کہاں سوئی ہوئی تھی؟ مجھے پکا پتہ نہیں، اس نے جواب دیا۔ پرسوں میاں بیوی میں بہت جھگڑا ہوا، اس لیے ہو سکتا ہے سمینہ اندر کمرے میں سو گئی ہو۔ کیا پہلے بھی ایسا ہوتا رہتا ہے؟ ہاں جی، جس دن میاں بیوی میں ناراضگی ہوتی تھی اسی رات سمینہ الگ سوتی تھی۔ جھگڑا کس بات پر ہوا تھا؟ بھائی نیاز سمینہ کو میکے بھیجنا چاہتے تھے مگر وہ جانے پر تیار نہیں تھی۔ کیا وہ خوشی سے بھیجنا چاہتے تھے یا ناراضگی سے؟ خوشی سے بھیجتا تو وہ فوری چلی جاتی۔ اس نے جھگڑے کی کچھ تفصیل بتائی، یہ تفصیل میں آپ کو سمینہ کے بیان کے ساتھ ملا کر بتاؤں گا۔ تفصیل ایک ہی ہے لیکن بتانے والے 2 ہیں۔ میں نے صادقہ سے پوچھا، کیا نیاز علی سمینہ کو مارتا تھا؟ تو اس نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، عورتیں ہوتے ہی مار کھانے کے لیے ہیں، مار تو مجھے بھی پڑتی ہے، لیکن سمینہ کی قسمت کچھ زیادہ ہی خراب تھی۔ جس روز میری نند اپنے خاوند سے ناراض ہو کر گھر آتی تھی اسی روز سمینہ کی کمبختی آ جاتی تھی۔
ادھر عشرت منہ پھیلائے گھر میں داخل ہوتی، ادھر بھائی نیاز نے جوتا اتارا۔ میرا نام نہیں لینا جی، ان لوگوں میں تکبر بہت ہے۔ اس نے مجھے اور بھی بہت کچھ بتایا تھا، مگر اس کہانی کا ان باتوں سے زیادہ تعلق نہیں، اس لیے انہیں چھوڑتا ہوں۔ صادقہ کو فارغ کرنے کے بعد میں نے سمینہ کو بیٹھک میں بلایا اور کہا، سمینہ بی بی، اس کمرے میں میرے اور تمہارے سوا کوئی نہیں، تم جو کچھ بتاؤ گی وہ مجھ تک رہے گا، اس لیے کوئی بات چھپانے کی کوشش مت کرنا۔ وہ سسکیاں لیتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی تھی اور سر جھکا کر کرسی پر بیٹھ کی تھی۔ اس کا چہرہ کھلے ہوئے بالوں نے چھپا رکھا تھا۔ میں نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، مجھے معلوم ہے پرسوں تمہارا اپنے خاوند سے جھگڑا ہوا تھا، یہ جھگڑا کس وجہ سے ہوا تھا؟ اس نے اپنے چہرے سے ہاتھ ہٹایا اور بھری ہوئی آواز میں بولی، یہاں تو جی روزانہ ہی جھگڑا ہوتا ہے، سارے قصور میرے بھائی کا ہے جس نے جانتے بوجھتے مجھے اس جہنم میں ڈالا۔ میرے سوالات کے جواب میں اس نے جو واقعہ بتایا وہ میں اپنے الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سمینہ نے بتایا کہ اس کی نند عشرت ایک کام چور اور منہ پھٹ عورت تھی۔ سمینہ کا بھائی اس سے دب کر رہتا تھا اور اسے کسی کام کے لیے نہیں کہتا تھا۔ اس کے باوجود عشرت جلتی کرتی رہتی تھی اور اپنی ساس یا اپنے خامن سے لڑ جھگڑ کر میکے آ جاتی تھی۔ اس کے گھر میں قدم رکھتے ہی نیاز علی کے سر پر شیطان سوار ہو جاتا اور وہ ایسے یعنی سمینہ کو مار پیٹ کر گھر سے نکال دیتا۔ سمینہ اپنے گھر جا کر بھائی کی مدد سماعت کرتی اور اسے مجبور کرتی کہ جا کر اپنی بیوی کو بنا لائے۔ 4 روز پہلے عشرت ٹسوے بہاتی ہوئی گھر آئی اور اعلان کر دیا کہ اب وہ اپنے سسرال نہیں جائے گی۔ نیاز علی شام کو گھر آیا، بہن کی باتیں سنی اور حسب عادت اپنی بیوی پر برسنا شروع کر دیا۔ سمینہ اس وقت اپنے گھر گئی اور 2 گھنٹے تک اپنے بھائی کو سمجھاتی رہی، لیکن وہ جھکنے کا پر تیار نہیں تھا اور اسی عورت سے تنگ آ چکا تھا۔ اس نے کہا، یہ گھر کے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتی، کسی کی عزت نہیں کرتی، ہر وقت شہزادیوں کی طرح پلنگ پر پڑی رہتی ہے، نہ ماں کی عزت کرتی ہے نہ میری عزت کرتی ہے۔ میں کب تک اسے منہ منا کر لاتا رہوں گا؟ اب میں نہیں جاؤں گا۔ وہ خدا نہ چاہے تو دروازہ کھلا ہے۔ ماں نے بھی بیٹے کی تائید کی۔ یہ ہماری نرمی کا نتیجہ ہے کہ یہ لڑکی ہر دوسرے روز ہمارے سروں میں خاک ڈال کر گھر سے نکل جاتی ہے، پہلے ہی روز سختی کرنا چاہیے تھی۔ سمینہ نے پوچھا، میرا کیا بنے گا؟ اگر تو نباہ کر سکتی ہے تو واپس چلی جا، ورنہ ادھر ہی بیٹھ، ہم بھوکے ننگے نہیں ہیں۔ سمینہ ایک رات گھر میں رہ کر واپس چلی گئی اور سسرال والوں کو اپنے بھائی کا جواب بتا دیا۔ ساس نے طنزیہ لہجے میں جواب دیا، تیرا بھائی اتنی اونچی ناک والا کب سے ہو گیا؟ سمینہ کچھ نہیں بولی۔ بولتی کیوں نہیں؟ ساس نے غصے سے کہا، اگر وہ نہیں آیا تو کیا لینے آئی ہو یہاں؟ ماں جی، میں اپنے بھائی کی حرکتوں کی ذمہ دار نہیں ہوں، یہ میرا گھر ہے، میری عزت ہے، مجھے اور کہاں جانا ہے؟ سن رہے ہیں اس کی بکواس؟ صابرہ نے اپنے بیٹے سے کہا، یہ اپنے بھائی کو پٹی پڑھا کر آئی ہے، اس سے کہہ دو کہ جب تک رفیق یہاں کر معافی نہیں مانگے گا اس وقت تک یہ اس گھر میں نہیں جا رہ سکتی۔ ماں جی، میں قسم کھاتی ہوں میں نے اپنے بھائی کو کوئی پٹی نہیں پڑھائی، وہ تو ہر دفعہ ہی بھابھی کو منا کر لے جاتا تھا، اب وہ نہیں آتا تو میں کیا کروں؟ یہ سنتے ہی نیاز علی نے سمینہ کے منہ پر تھپڑ مارا اور بالوں سے پکڑ کر زمین اور دروازے سے باہر گھسیٹتے ہوئے، زبان چلاتی ہے میری ماں کے سامنے، نکل جاؤ ہمارے گھر سے۔ سمینہ نے کب بتایا کہ وہ نیاز کے پیروں میں گر پڑی اور اس کی منتیں سماجتیں کرنے لگی کہ وہ اسے گھر سے نہ نکالے۔ اس پر نیاز نے اسے 2 لاتیں رسید کی اور دوبارہ گھر سے نکلنے کا حکم دے دیا۔ مجھے جان سے مار ڈالو، میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، لیکن میں اس گھر سے نہیں نکلوں گی۔ نیاز علی نے اسے بالوں سے پکڑا اور کھینچتا ہوا باہر گلی میں لے گیا۔ اس گھر میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں، اور دروازہ بند کر دیا۔ سمینہ نے بھی تہیہ کر لیا تھا کہ اب وہ میکے نہیں جائے گی، اسی دروازے پر جان دے دے گی۔ اس نے بتایا کہ وہ 2.5-3 گھنٹے تک دروازے پر بیٹھی روتی رہی۔ بالآخر محلے والوں نے اس کے سسر کو سمجھایا، وہ اسے اندر لے گیا۔ اس روز نیاز علی نے اس کے ساتھ کوئی بات نہیں کی اور رات کو دیر سے گھر آیا۔ سمینہ نے مجھے بتایا کہ اگلی صبح نیاز کا رویہ اچانک اچھا ہو گیا۔ ناشتے کے بعد وہ اسے الگ کمرے میں لے گیا اور کہا، سمینہ، ماں جی مجھ سے بہت ناراض ہیں، وہ کہتی ہیں کہ جب تک عشرت اپنے گھر نہیں چلی جاتی اس وقت تک تم یہاں نہیں رہ سکتی۔ میرا کوئی قصور بھی نہیں ہے، تمہارا قصور یہ ہے کہ تم رفیق کی بہن ہو۔ اگر ہماری بہن اس گھر میں خوش نہیں رہ سکتی تو اس کی بہن ہمارے گھر میں کیسے خوش رہ سکتی ہے؟ تم ایسا کرو، کچھ روز کے لیے اپنے میکی چلی جاؤ۔ اگر آپ مجھے راضی خوشی بھیجنا چاہتے ہو تو میں چلی جاؤں گی، میں خود تمہیں چھوڑ کر آؤں گا۔ ماں جی کو بھی تو راضی رکھنا ہے۔ 4-6 روز کے بعد میں تمہیں واپس لے آؤں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ ہر چند کے سمینہ کو نیاز علی کی باتوں میں فریب محسوس ہو رہا تھا، تاہم وہ میکے جانے پر آمادہ ہو گئی۔ اس نے اپنے خدشات کو ذہن سے جھٹک دیا اور یہی توقع رکھی کہ اس کے شوہر کا رویہ اصلی ثابت ہو۔ میں تمہیں رات کے کھانے کے بعد تمہارے میکے چھوڑاؤں گا، نیاز نے مزید کہا، اور اپنی چیزیں تیار رکھنا۔ سمینہ کو یہ بات بہت عجیب لگی۔
اس نے پوچھا رات کے کھانے کے بعد کیوں؟ اس وقت تو بہت اندھیرا ہو جاتا ہے۔ نیاز علی تعامل کرتے ہوئے بولا، میں گھر والوں سے یہ بات پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں۔ اگر ماں جی کو یہ پتہ چلا کہ میں خود تمہیں چھوڑنے گیا تھا تو وہ ناراض ہوگی۔ اس بات کا کسی سے ذکر نہ کرنا۔ میں پہلے نکل جاؤں گا اور پرائمری اسکول کے پاس رک کر تمہارا انتظار کروں گا۔ پرائمری اسکول ان کے گھر سے تقریباً 200 قدم کے فاصلے پر تھا۔ سمینہ کو یہ سب کچھ عجیب لگ رہا تھا، مگر وہ شوہر کی خوشنودگی کی خاطر راضی ہو گئی۔ سمینہ نے بتایا کہ دوپہر کے قریب حشمت بی بی نامی ایک عورت اس کی ساس سے ملنے آئی اور تقریباً 1 گھنٹہ اس کے ساتھ باتیں کرتی رہی۔ حشمت بی بی کے شوہر کا نام شمشیر خان تھا اور وہ خاصا بدنام شخص تھا۔ وہ کئی غیر قانونی کام کرتا تھا، مگر پولیس میں اس کا کوئی ریکارڈ نہیں تھا اور نہ ہی کبھی اس کے گرفتار کیا گیا تھا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ وہ پولیس کے لیے مخبری کرتا تھا اور اس کی وجہ سے کئی مشکل کیس حل ہونے والے تھے۔ اس کے غیر کاموں میں جوئے کا کاروبار بھی شامل تھا۔ بہرحال یہاں اس کی بیوی حشمت بی بی کا ذکر ہو رہا تھا۔ حشمت بی بی بھی خاصا ہوشیار اور شاطر عورت تھی۔ صابرہ بی بی سے 1 گھنٹے اور آدھے کی باتیں کرنے کے بعد وہ بظاہر خیر خیریت پوچھنے سمینہ کے کمرے میں چلی گئی۔ سمینہ اس وقت اپنے کمرے میں اکیلی تھی۔ حشمت بی بی نے رسمی مکملات کے بعد، میں تمہیں ایک بہت ضروری بات بتانے آئی ہوں، لیکن پہلے وعدہ کرو کہ میرا ذکر نہیں کرو گی۔ سمینہ نے وعدہ کیا۔ حشمت بی بی نے کہا، آج رات تمہارا خاوند کسی بہانے تمہیں باہر لے جانا چاہے گا۔ سمینہ نے حیرانی سے پوچھا، تمہیں یہ بات کیسے معلوم ہوئی؟ یہ مت پوچھو، میں تمہیں صرف یہ بتانے آئی ہوں کہ آج رات گھر سے باہر قدم نہ نکالنا۔ جان دے دینا پر گھر سے باہر قدم نہ نکالنا۔ اگر تم گھر سے نکلی تو پھر زندگی بھر واپس نہیں آ سکو گی۔ سمینہ گھبرا کر بولی، ماسی بات کیا ہے؟ عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ اور حشمت بی بی یہ کہہ کر کمرے سے نکل گئی۔ سمینہ کے جی میں سارا دن ہول اٹھتا رہا۔ رات کے کھانے کے بعد جب سب لوگ سونے کی تیاری کرنے لگے تو نیاز علی نے سمینہ سے کہا، میں پرائمری اسکول کی طرف جا رہا ہوں، تم میرے جانے کے 10 منٹ بعد وہاں پہنچ جانا۔ سمینہ خوف کی وجہ سے انکار نہ کر سکی۔ نیاز علی نے پچھلا دروازہ کھولا اور دبے پاؤں باہر نکل گیا۔ سمینہ یہ دیکھ رہی تھی۔ اس کی حرکات و سکنات پرسرار تھی۔ پتہ نہیں وہ کس ارادے سے اسے پرائمری اسکول میں بلا رہا تھا۔ شاید اس کی نیت صاف نہیں تھی اور وہ اسے قتل کرنا چاہتا تھا۔ حشمت کی بی بی کی باتوں سے تو یہی نتیجہ نکلتا تھا۔ نیاز علی کے جانے کے بعد سمینہ نے دروازہ بیٹھ دیا اور جانے بچانے کی کوئی تدبیر سوچنے لگی، لیکن اس کی سوچ ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ 2-3 مرتبہ اپنی ساس اور نند کے کمرے تک گئی اور واپس آ گئی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس کو اپنی پریشانی بتائے۔ 4تھی مرتبہ وہ اسی ارادے سے اس کے کمرے کی طرف گئی کہ اپنی پریشانی کا اظہار کرے بغیر واپس نہیں آئے گی، لیکن دروازے کے قریب پہنچ کر اس کی ہمت ایک بار پھر جواب دے گی۔ اسے معلوم تھا کہ نیاز علی اس وعدہ خلافی پر طوفان کھڑا کر دے گا۔ ساس کے کمرے کا دروازہ تھوڑا سا بڑا ہوا تھا اور اندر سے ساس سسر کی باتوں کی آواز آ رہی تھی۔ سمینہ اندازے میں دروازے کے قریب کھڑی تھی اور اس نے اپنے ساس کو یہ کہتے سنا، اب تو جوڑوں میں درد رہنے لگا ہے، اولاد سے تو اتنا بھی نہیں ہوتا کہ کبھی پیر بھی دبا دیں، بہو کو آواز دے کر بلا لو۔ صابرہ بی بی نے کہا، نیاز علی تو کہیں باہر نکل گیا ہے۔ سمینہ نے یہ موقع غنیمت جانا اور جلدی سے دروازہ کھول کر اندر چلی گئی۔ ابا جی لائے، میں آپ کے پاؤں دبا دیتی ہوں، اس نے کہا اور چارپائی کی پٹی پر بیٹھ کر پیر دبانے لگی۔ میں ادھر سے گزر رہی تھی تو آپ کی آواز میرے کانوں میں پڑ گئی۔ سمینہ تقریباً 1 گھنٹے تک سسر کے پاؤں دباتی رہی۔ جب کمرے سے باہر نکلی تو اس نے دیکھا کہ نیاز علی برآمدے میں اپنی چارپائی پر لیٹا سگریٹ کی کش لے رہا تھا۔ سمینہ کو دیکھ کر تیزی سے اٹھ بیٹھا اور سسراتی ہوئی آواز میں پوچھا، تو گئی نہیں؟ یہ سوال سنتے ہی سمینہ سمجھ گئی کہ پرائمری اسکول میں کوئی اور شخص اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اگر نیاز علی اس کا انتظار کر رہا ہوتا تو یہ سوال کبھی نہ کرتا۔ میں گئی تھی، سمینہ نے جھوٹ بولا، وہاں تھے ہی نہیں، اس لیے میں واپس آ گئی۔ اچھا، نیاز علی آنکھیں گھما کر سوچنے لگا، وہاں کوئی اور بھی نہیں تھا؟ مجھے کسی اور سے کیا واسطہ؟ سمینہ نے قدرے ہمت سے کہا، آپ نظر نہیں آئے تو میں واپس آ گئی۔ ادھر ابا جی کے کمرے میں کیا کر رہی تھی؟ ابا جی کے پیر دبا رہی تھی۔ تم نے ابا جی کو تو نہیں بتا دیا؟ آپ کی اجازت کے بغیر کیسے بتا سکتی ہوں؟ پھر قدرے اتفاق کر کے بعد بولی، میرے میکے جانے کو جی نہیں کرتا، لیکن اگر آپ کی یہی مرضی ہے تو میں صبح چلی جاؤں گی، رات کو جانا اچھا نہیں لگتا۔ زیادہ بک نہ کر، جو میں کہوں گا وہی کرنا پڑے گا، جا کے سو جا۔ رات خیریت سے گزر گئی۔ اگلی رات یعنی واردات والی رات نیاز علی نے سمینہ کو میکے جانے کے لیے نہیں کہا، تاہم سمینہ ڈری ہوئی تھی۔ تقریباً 10 بجے وہ اپنی ساس کے کمرے سے نکلی۔ اسی وقت سارا گھر سو چکا تھا، نیاز علی بھی سو رہا تھا۔ سمینہ کچھ دیر تک اپنی چارپائی پر بیٹھی سوچتی رہی۔ گزشتہ 2 روز سے اس کے شوہر کا رویہ عجیب سا تھا۔ پھر اس سے حشمت بیوی کی بات یاد آئے گی کہ اگر وہ گھر سے نکلی تو زندگی بھر واپس نہیں آ سکے گی۔
پتہ نہیں اس کا شوہر کیا منصوبہ بنا رہا تھا۔ اس کے دل میں یہ خیال بار بار آتا تھا کہ نیاز علی اسے قتل کرنے کا فیصلہ کر چکا ہے۔ اچانک اسے نیاز سے خوف آنے لگا۔ وہ خاموشی سے اٹھی اور اندر جا کر سو گئی۔ اس کی بات ختم ہوئی تو میں نے کہا، سمینہ جو کچھ تم نے بتایا اس سے تمہاری پوزیشن اور زیادہ خراب ہو گئی۔ جیسے کہ تم نے کہا تمہیں یقین ہو گیا تھا کہ نیاز تمہیں ٹھکانے لگانا چاہتا ہے۔ اس صورتحال کے پیش نظر میں یہ سوچ سکتا ہوں کہ تم اپنی حفاظت کے لیے نیاز علی کو قتل کر دیا ہے، یاد کروا دیا تھا۔ تھاندار صاحب، میں نے ساری بات سچ مچ آپ کو بتا دی۔ اس کے باوجود اگر آپ مجھے مجرم سمجھتے ہیں تو بڑی خوشی سے گرفتار کریں۔ وہ لڑکی مضبوط ارادے کی مالک معلوم ہوتی تھی۔ میں نے اسے ساری تفتیش سے اندازہ لگایا کہ نیاز کی قتل کا محور انہی واقعات کے اندر کہیں پوشیدہ ہے۔ گھر کے افراد کے بیانات سننے کے بعد میں نے ملازمین سے پوچھ گچھ کی۔ وہ مسکین اور کمزور افراد تھے اور ارتکاب قتل کے قابل نہیں تھے۔ وہ اپنی کھولی میں سوئے ہوئے تھے اور قتل کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے۔ ضابطے کی تفتیش مکمل کرنے کے بعد میں نے خون آلود بستر اپنی تحلیل میں لے لیا اور لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دی۔ سمینہ اور صادقہ کے بیان سے ایک یہ بات بھی سامنے آئی تھی کہ نیاز علی اور رفیق جوا کھیلتے تھے۔ سمینہ کے بیانات میں شمشیر خان اور اس کی بیوی حشمت بی بی کا ذکر آیا تھا۔ شمشیر خان جوئے کا اڈا چلاتا تھا۔ اس اعتبار سے نیاز اور رفیق اور شمشیر میں جو قدرے مشترک بات تھی وہ تھا جوا، اور شمشیر اور اس کی بیوی کا اس معاملے سے کیا تعلق تھا۔ تھانے پہنچ کر میں نے حوالدار سے کہا کہ وہ شمشیر کو تھانے بلائے، پھر خود رفیق سے ملنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ وہ چوری منصب علی کے گھر گیا ہوا تھا اور میری آمد سے تھوڑی دیر پہلے واپس پہنچا تھا۔ اس نے مجھے بیٹھک میں بٹھایا۔ میں تم سے چند باتیں کرنے آیا ہوں۔ نیاز علی کے قتل کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ جناب، میں کیا بتا سکتا ہوں؟ میں تو اس کی بہن سے شادی کر کے پچھتا رہا ہوں۔ اس پچھتاوے کی وجہ کیا ہے؟ اس نے اس عشرت کی بد زبانی اور کام چوری کی لمبی چوڑی تفصیل بتانے کے بعد کہا، جناب، انسان شادی اس لیے کرتا ہے کہ اسے کچھ سکون ملے گا، لیکن میری بیوی نے ہمارا اپنا سکون بھی چھین لیا تھا۔ کسی چھوٹے بڑے کی عزت نہیں کرتی تھی، انسان کو کھڑے کھڑے بے عزت کر دیتی تھی، ہر وقت اپنے باپ کی دولت کی کہانیاں سناتی تھی، کام کو بالکل ہاتھ نہیں لگاتی تھی، میری ماں کو نوکرانی سمجھتی تھی، اس پر حکم چلاتی تھی۔ اگر میری بہن سمینہ کا معاملہ بیچ میں نہ ہوتا تو میں اسے کب کا طلاق دے چکا ہوتا۔ ناظرین، کہانی کا اگلا پارٹ سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اور ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی کہانی میں۔ اللہ حافظ۔